السلام علیکم. ہدف ٹی وی کے ساتھ میں ہوں جنید خان. انڈیا اور پاکستان کی کشمیر پر جنگ کتنی پرانی ہے؟ کشمیر ہمالیہ کی پہاڑیوں میں 86,000 میل پر مشتمل علاقہ ہے جو کہ اپنی خوبصورت جھیلوں اور بڑی بڑی وادیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے. پاکستان اور انڈیا کی آزادی سے پہلے متنازع علاقہ بن چکا تھا کشمیر. انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے مطابق کشمیر کو یہ آزادی حاصل تھی کہ وہ پاکستان اور انڈیا میں جس کے ساتھ چاہے شامل ہو سکتا ہے. کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے تو پہلے دونوں ممالک کو ترک کیا اور آزاد ریاست کی خواہش کی، لیکن اکتوبر 1947 میں انڈیا کے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کیا. یہاں ایک اور پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے مطابق جن علاقوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے وہاں پر وہ علاقے، وہ ریاستیں پاکستان میں شامل ہو جائیں، اور جن علاقوں میں، جن ریاستوں میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے وہ بھارت کے ساتھ شامل ہو سکتی ہیں. اور ساتھ میں ان ریاستوں کو خود مختاری کا جو سرٹیفکیٹ ہے اپنے ایکٹ میں وہ بھی دیا گیا. اب ہری سنگھ جو مہاراجہ تھے کشمیر کے، ان کو خطرہ لاحق ہو گیا جو پاکستانی قبائلی علاقوں میں جنگجو تھے ان سے. ان کے ڈر کی وجہ سے، ان کی خوف کی وجہ سے انہوں نے بھارت کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا. جنگ چھڑ گئی. جنگ چھڑی تو بھارت اقوام متحدہ پہنچ گیا. اقوام متحدہ پہنچا تو اقوام متحدہ نے اپنے ممبران سے ووٹ حاصل کیے اب کہ ان کشمیر جیسی ریاست، متنازع ریاست کے ساتھ کیا کیا جائے. فیصلہ یہ ہوا کہ جو کشمیر ہے اس کو کشمیریوں کی خواہش کے مطابق ڈھالا جائے، اس کو آزاد کیا جائے اگر وہ آزادی مانگ رہا ہے. لیکن دونوں ممالک نے فوجی انخلا سے انکار کر دیا. 1949 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان سیز فائر ایگریمنٹ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی سائن ہوا اور ریاست دونوں ممالک کے درمیان تقسیم ہو گئی. آج اس سیز فائر لائن کو لائن آف کنٹرول کہا جاتا ہے، اور ریاست کشمیر جو خود ایک انڈیا کی بر صغیر کی سب سے بڑی ریاست تھی، انٹرنیشنلی تقسیم ہو گئی. اور اس سیز فائر لائن کو لائن آف کنٹرول کہا جاتا ہے، اور ریاست کشمیر انٹرنیشنلی پاکستانی مقبوضہ کشمیر اور بھارتی مقبوضہ کشمیر سے یاد کرنے شروع ہو گئی. اب یہ دونوں علاقے کس طرح تقسیم ہوئے پاکستان میں اور بھارت میں؟ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں اس قدر ہنگامہ کیوں ہے؟ یہ سوال بہت کامن سوال ہے، اور اس کی وجوہات ہمیں روزمرہ زندگی میں، اخباروں میں، ٹی وی میں، ہر جگہ سوشل میڈیا پہ ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن ہم اس بات کا ادراک نہیں کر پاتے. بھارتی قبضے کے خلاف کشمیر میں گزشتہ 3 دہائیوں سے مزاحمت چل رہی ہے، جس کی دانست میں ہزاروں لوگوں نے اپنی جانیں گنوائیں. انڈیا پاکستان پر الزام لگاتا ہے کہ بھائی کشمیر میں آزادی کی تحریک کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے، جبکہ پاکستان اس الزام کو رد کر دیتا ہے، اس کی تردید کرتا رہتا ہے. حالیہ کشمیر کے اسٹیٹس میں تبدیلی سے اس آگ کو مزید ہوا دی گئی. بھارت نے آرٹیکل 370 خارج کر دیا. اب یہ آرٹیکل 370 ہے کیا؟ آرٹیکل 370 بھارتی آئین کی عکس ہے. اس کی ایک شک ہے جس کے مطابق کشمیر کو خاص ایک الگ حیثیت حاصل ہو گئی. جیسا کہ کشمیر کا اپنا آئین، اس کا اپنا الگ جھنڈا، اور تمام معاملات میں ماں سوائے فورن افیئرز کے، ڈیفنس اور مواصلات کے مکمل آزادی حاصل تھی. بھارتیہ جنتا پارٹی ہمیشہ کشمیر کے اس اسٹیٹس کی مخالفت کرتا رہا، اور حکومت میں آنے کے بعد اس کو خارج کرنے کا وعدہ بھی کیا. آرٹیکل 370 ختم کرنے سے پہلے کشمیر میں مواصلات کے تمام ذرائع منقطع کر دیے گئے، پبلک گیدرنگ اور ٹورزم پر مکمل بین لگا دیا گیا، اور سابقہ 2 وزیر اعلیٰ ان کو نظر بند کر دیا گیا. یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ کشمیر میں 60% مسلمان آباد ہیں، جس سے کشمیر انڈیا میں واحد ریاست بن جاتی ہے جہاں مسلمان میجورٹی میں رہتے ہیں. اس خوف کے پیش نظر بھارتیہ جنتا پارٹی نے کشمیر میں اس عنصر کو ختم کرنے کے لیے ملک کے دوسرے حصوں میں رہنے والے لوگوں کو کشمیر میں جائیداد خریدنے کی اجازت دے دی، تاکہ مسلمانوں کو یہاں
مائنورٹی ڈکلیئر کیا جائے اور ان کے تمام تر جو حقوق ہیں ان کو سلب کر لیا جائے. کشمیر میں اشتعال انگیزی کو مزید فروغ تب ملا جب جولائی 2016 میں 22 سالہ برہان وانی کو قتل کیا گیا. برہان وانی کشمیر میں نوجوانوں میں ایک مقبولیت اختیار کر چکا تھا, بہت زیادہ مقبول ہو گیا تھا. اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور جنازے کے بعد لوگوں نے فوجیوں پر حملہ کر دیا اور یہ جھڑپیں کئی دن تک جاری رہیں, کئی دن تک. اور اسی دانست میں اس جھڑپوں کے نتیجے میں 30 لوگوں نے اپنی جانیں گنوائیں اور بیشتر زخمی بھی ہوئے. تب سے اب تک کشمیر میں ظلم کی رفتار نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. میرے 2 سوال ہیں کہ کشمیر کا مستقبل کیا ہوگا؟ کشمیر کی پاکستان اور انڈیا میں شمولیت ہوگی یا ایک آزاد ریاست کا قیام ہوگا؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اور اگر فیصلہ ہو جائے تو کن بنیادوں پر اس کا فیصلہ ہوگا؟ ان سوالات کے جوابات ہم حالات کے تناظر میں اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ شامل کریں گے. اسی کے ساتھ ہدف ٹی وی سے جنید خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.